الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، یہ انتہائی خوبصورت موقع ہے ہمارے لیے، سب کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، میرے لیے بھی، آپ کے دیگر اساتذہ کرام کے لیے بھی، اور آپ جملہ حفاظ کرام کے لیے، اس اعتبار سے کہ آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے ایک خوبصورت موقع ہے۔ ابھی آنے والی 20 مارچ 2023 بروز پیر کو دن 11 بجے سوز جامی خوشبو رومی عظیم عاشق رسول حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سائیں سردار احمد عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی تشریف آوری ہوگی ہمارے جامعۃ الحبیب چرستہ میاں خاں میں، اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہوگی کہ آپ کے سروں پر وہ اپنے دست شفقت سے دستار باندھیں گے، حفظ القرآن کا اعزاز آپ کو بخشیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ حضور جانشین فقیہ اعظم حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ بھی یہاں پر اپنی آمد سے ہمیں مشرف فرمائیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ وقت کے عظیم پروفیسر اور مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد سعید احمد الازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ جامعۃ الحبیب حبیب آباد کے صدر مدرس ہیں، وہ بھی اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں منور و مستفید فرمائیں گے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس موقع پر جب آپ کی دستار بندی ہوگی تو اتنے عظیم بزرگان دین بھی یہاں جلوہ گر ہوں گے، اور ان کا دست شفقت آپ کے سروں پر ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس نے قرآن مقدس کا ہمیں امین بنایا ہے۔ قرآن مقدس اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ اس کے اندر اپنے نور کو بھر دیا ہے۔ اب اس نور کی یعنی کلام الہی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کو حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا کہ اس کو یاد رکھنا مشکل ہے، جتنا کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے، جتنا کہ اس کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں، شاید ہم میں سے بھی کوئی ایسے ہوں، قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن حفظ کرنے کے بعد اس کے مقاصد جو ہیں وہ پورے نہیں کر پاتے۔ اس کے مقاصد یہ ہے کہ قرآن پاک کا نور بندے کے دل پر چڑھ جائے، اس کے دماغ پر قرآن پاک کا نور چڑھ جائے اور دل اور دماغ کو روشن کر دے۔ قرآن پاک کا نور بندے کے دل اور دماغ کو روشن کر دے، ایسا روشن کرے کہ قرآن پاک کی جو روشنیاں، ہدایت کی روشنیاں جو ہیں، جو ہمیں حلال حرام کی تمیز بتاتی ہیں، جو ہمیں بڑے چھوٹے کا ادب و احترام بتاتی ہیں، جو روشنیاں اس کی ہمیں چلنے پھرنے کا ڈھنگ سکھاتی ہیں، جو ہمارے اخلاقیات کو سنوارتی ہیں، جو قرآن پاک کی روشنیاں ہمارے کردار کو خوبصورت بناتی ہیں،
وہ ساری روشنیاں اگر ہم حاصل کر کے واقعتاً اپنے دل اور دماغ کو خوبصورت بنا لیں اور ہمارے اخلاق بھی درست ہو جائیں، ہمارا کردار بھی خوبصورت ہو جائے، ہمارا رہن سہن قرآن پاک کے مطابق ہو جائے، حلال حرام کی ہمیں تمیز ہو جائے، اور بڑے چھوٹے کے ادب و احترام کا اور چھوٹوں سے جو شفقت کا جو خاصہ ہے وہ ہمارے اندر موجود ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی حقیقت کو پا لیا، اللہ کا سیدھا رستہ ہمیں معلوم ہو جائے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، تو اس کا مطلب تو ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی حقیقت کو پا لیا، قرآن پاک کے نور نے واقعتاً ہمارے دلوں کو، ہمارے دماغوں کو منور و معطر کر دیا، پھر تو واقعتاً ایسا ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کو ہم نے حفظ کیا لیکن اس کو سمجھنے سے قاصر رہے، اس کے حلال حرام کو نہ سمجھ پائے، ہم بڑے چھوٹے میں تمیز نہ کر پائے، ہمارے اخلاق بھی لوگوں کی طرح بگڑے ہوئے نکلے، ہمارا کردار بھی جہان کے دوسرے لوگوں جیسا ہی نکلا، تو پھر ایک قرآن پاک سینے میں بسانے والے میں اور قرآن پاک سے منہ پھیرنے والے میں فرق کوئی نہ رہا، پھر ان میں فرق کوئی نہ رہا، بلکہ پھر یہ ہے کہ ایک شخص نے تو قرآن پاک کا علم حاصل ہی نہیں کیا، اس نے تو اس کے نور سے اپنے آپ کو منور کیا ہی نہیں، لیکن جس شخص نے قرآن پاک کا نور لیا بھی اور وہ اس سے استفادہ نہ کر سکا، اس سے فائدہ نہ لے سکا، اس کے لیے بڑی ناکامی ہے کہ قرآن پاک کے قریب ہوا بھی اور اس کی حقیقت سے آشنا بھی نہ ہو سکا، تو یہ ہماری بڑی ناکامی ہو۔ بہتری اسی بات میں ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی، یہ خدا کے کرم سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام کی طرف کسی کو بلا لے، وگرنہ دنیا کے اندر کوئی انسان کم ہے، تھوڑے ہیں، کوئی بے بہا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سارے انسانوں میں خوش نصیب لوگوں کو چنتا ہے اور چن کر ان کو اپنے دین کی طرف لاتا ہے، اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے بیٹھنے کو، ان کے سینے کے اندر دل میں اللہ تعالیٰ جگہ بناتا ہے قرآن پاک کے نور کے لیے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے بندوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے انہی کو یہ نور نصیب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی مہربانی کرم نوازی ہم پر ہو گئی، اس نے ہمیں اپنے پاک کلام کے لیے چن لیا، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دل و باجان قرآن پاک کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں اور محنت اور محبت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، اور ہمیشہ اپنی زندگی کو اس کے سمجھنے کے لیے وقف کریں اور اپنے کردار کو اس کے ساتھ واقعی خوبصورت بنائیں۔ ہمارا معاشرے کے اندر چلنا پھرنا دوسرے لوگوں جیسا نہ ہو، ہماری گفتگو کا انداز دوسرے لوگوں جیسا نہ ہو، ہمارا کھانے پینے کا انداز دوسروں جیسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اذان آئے، اللہ کے گھر سے اذان کی آواز گونجے تو ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح غافل پھرتے رہیں، بلکہ ہمارے دل کے اندر وہ قرآن پاک کی نور ایسی کشش بھر دے کہ وہ ہمیں اللہ کے بلاوے پر کھینچ کر اس کے گھر میں لے آئے۔ اسی طریقے باقی جتنے بھی چیزیں ہم اللہ کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر بارہا مختلف قسم کے فرمانے خدا بندی ہم پڑھتے ہیں، تو ان کو پڑھنے کے باوجود بھی جس طریقے دوسرے لوگوں کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ہو، اگر ہمارا رویہ بھی ان جیسا ہو یا خدا نہ خواستہ ان سے بھی بدتر ہو، تو کیا ہم قرآن پاک کے نور کو پا سکیں؟ اللہ نے تو مہربانی فرما کر ہمیں چنا تھا، مگر ہم خدا کے اس کرم نوازی کے باوجود، خدا کے اس فضل کے باوجود، خدا کے اس ہمارے چننے کے باوجود بھی ہم اللہ کی نعمت کی ناشکری پر رہے اور ہم نے اس کی قدر نہ کی، ہم پھر بھی اپنے والدین کے نافرمان رہے، ہم پھر بھی اپنے اخلاقیات میں کمزور رہے، کردار میں کمزور رہے، تو میرے بھائی ہمارا معاشرے کے اندر اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گفتگو کرنا اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، یہ سب سے مختلف ہونا چاہیے۔ دستار بندی یہ اس کا ایک اہم جو ہوتا ہے نا کردار دستار بندی کا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے
دستار بندی کا ایک مقصد ہوتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک صافہ آپ کو مل جائے گا، کپڑا آپ کو 3 یا 4 گز مل جائے گا، آپ کو باندھنے کے لیے پگڑی آپ کو مل جائے گی، آپ سمجھ لیں کہ بس جناب یہ ایک صافہ لینے کے لیے ہمیں بلا لیا ہے، کپڑا لینے کے لیے ہمیں بلا لیا ہے، اور اس کی ہم سے بھی شاید پیسے وصول کرنا چاہ رہے ہوں۔ یہ کوئی کپڑا صرف لینے والی بات نہیں، کپڑا کہاں سے نہیں ملتا، آپ جہاں سے چاہے خوبصورت سے خوبصورت کپڑا خرید سکتے، اپنی پسند کا، رنگ برنگا، جیسا آپ رنگ پسند کرتے ہیں، جس قسم کا آپ کپڑا پسند کرتے ہیں، آپ کسی بھی دکان سے خرید سکتے۔ تو مشکل کام ہے؟ بالکل مشکل نہیں، ہاں محنت کر کے اعزاز کے ساتھ اس کو کسی اللہ والے کے دست مبارک سے اپنے سر پہ بندھوانا، یہ ایک اہم کام ہے، یہ ایک اعزاز ہے۔ اس کا ایک خوبصورت مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نا، ہم اس کو حفظ کر لیتے ہیں، یا کسی بھی میدان میں، علمی میدان میں ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں، کوشش کر کے ہم کوئی شخص حافظ قرآن بن جاتا ہے یا عالم دین بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی یہ نعمت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے، تو جب ہمارے سر پر اللہ کا ولی اپنے مبارک ہاتھ سے وہ دستار باندھتا ہے نا، تو اللہ کے ولی کا وہ دست شفقت، وہ ہمارے دماغ کے اندر یوں اس دماغ کو اس طریقے، جس طریقے وہ بل آتا ہے اس کا، اس کپڑے کا بل آتا ہے نا دستار کا، اس طریقے اللہ کے ولی کامل کا دست شفقت جو ہوتا ہے نا، وہ ہمارے دماغ کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو گھیر رہا ہوتا ہے، اور اس کو گھیر کے اس طریقے اس کو محفوظ کر دیتا ہے جس طریقے کسی گھر کو اس کی 4 دیواری کسی چور چکے سے محفوظ کرتی ہے نا، اللہ والے کا ہاتھ جب دستار باندھتے ہوئے یوں کر کے سر کے ارد گرد گھومتا ہے، تو وہ ہمارے اس دماغ کے ارد گرد ایک ایسی 4 دیواری قائم کر سکتا ہے کہ جو شیطان کے برے ہتھ کنڈوں سے ہمارے دماغ کی حفاظت کرتی رہتی ہے۔ اور پھر ہمارے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، وہ روحانیت کا ایک احساس ہمارے دل تک پہنچتا ہے، اور پھر ایک حافظ قرآن ہو یا عالم دین ہو یا کسی بھی اچھے اعلیٰ میدان میں کامیابی کرنے والا جو شخص ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک فضیلت قائم ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ اور ایک جذبہ اس کے دل کے اندر، جذبہ ایمانی آ جاتا ہے، روحانیت آ جاتی ہے، پھر اس کو ہمیشہ کے لیے یہ یاد رہتا ہے، آپ ساری زندگی اس بات کو یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آپ اس کو یاد رکھیں گے ساری زندگی کہ ایک اللہ والے نے میرے سر کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرا تھا اور انہوں نے دستار سجائی تھی میرے سر کے اوپر۔ اور پھر کسی بھی موقع پر جب آپ کوئی غلط کام کرنے لگیں گے، کوئی جھوٹ بولنے لگیں، یا کسی سے دھوکہ کرنے لگیں، فریب کرنے لگیں، یا نماز چھوڑنے لگیں، یا روزے سے منہ پھیرنے لگیں، یا قرآن پاک کی ہدایات کے خلاف کوئی بھی آپ کام کرنے لگیں گے، تو آپ کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہونا چاہیے ایک احساس پیدا کہ یار میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل اور دماغ میں اپنا نور بھرا ہے، اور اللہ کے فلاں ولی نے میرے سر پہ دستار سجائی ہے، اور میں کیسی بد نصیبی والا کام کرنے جا رہا ہوں کہ میں حافظ قرآن ہو کر غلط بات سوچ رہا ہوں، غلط طرف قدم اٹھانے والا ہوں۔ تو اس دستار کے یہ فوائد ہم نے حاصل کرنے، اس کی روحانیت ہم نے حاصل کرنی، اس کے یہ مقاصد ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ایک کپڑا مل جائے گا، آپ اس کی تصویریں بنوا لیں گے، آپ لوگوں کو دکھا سکیں گے، اپنے گھر والوں کو مطمئن کر سکیں گے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ شیطانی ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جائے، اور جس طریقے ایک قلعہ کے ارد گرد 4 دیواری کر کے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے چوروں اور اچکوں سے، دشمنوں سے، اسی طریقے ہمارے دماغ کے ارد گرد 4 دیواری ہو جائے، ہمارے دل کے ارد گرد ایک حصار ہو جائے، ایک احاطہ ہو جائے کہ روحانیت کا احاطہ، قرآن پاک کے نور کا حصار ہو جائے کہ جو ہمیں شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچاتا رہے اور برے کاموں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بچاتا رہے۔ اس کے یہ فوائد ہوتے ہیں۔ اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، قبلہ کاری محمد امجد صاحب نوری
انہوں نے بھی آپ سے یہ بات کی ہوگی کہ آپ لوگ ابھی ناواقف ہیں، اس چیز سے ابھی ناواقف ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمریں عطا فرمائے، اللہ کرے کہ آپ قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ جب آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کرے، ہماری یہ دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کے لیے ہی قبول کر لے، دین کی خدمت کے لیے، اپنے گھر کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے۔ لوگوں کے ذہنوں میں انتشار ہوتا ہے، مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اگر دین کے خادم بن جائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہمارا گزارا نہیں چلے گا، ہمارے پاس کوئی روزگار نہیں ہوگا، اس میں پتہ نہیں عزت نہیں ہوتی۔ تو اس کی زندہ مثال ہم ہیں آپ کے سامنے۔ اگرچہ ہم برے ہیں، اگرچہ ہم غلط ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، لیکن جتنی ہماری قدر ہے، جتنی ہماری معاشرے کے اندر عزت ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جناب سے رزق عطا فرماتا ہے، ہماری سوچ سے وافر، وہ ہمارے دل کے اندر اور دماغ کے اندر یہ یقین پختہ کر رہا ہے بار بار کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا ہی فضل ہے اور اس کے گھر کی خدمت کا ہی صلہ ہے، اور یہ اسی کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ اسی کی وجہ سے ہی ساری کرم نوازیاں ہیں ہم پر۔ شاید کہ ہم دنیا دار بندے ہوتے، دنیا والوں میں ہوتے، دنیا دار ہوتے اور دنیا کی طرف ہی ہماری توجہ ہوتی، تو پھر لوگ یقینی طور پر، بلکہ شاید نہیں یقینی طور پر یہ بات ہے کہ پھر لوگ اس طرح ہماری عزت نہ کرتے، لوگ اس طرح قدر سے ہمارا نام نہ لیتے، لوگ اس طریقے ہمیں رزق نہ دیتے، اس طریقے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ لوگ ادب کے ساتھ پیش نہ کرتے جس طریقے اب کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ یقین ہے پختہ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو بندہ خلوص نیت سے خدمت کرتا ہے، صدق دل سے جو بندہ اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ اس کی عزت میں، نہ اس کے رزق میں، نہ اس کے کسی اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کمی نہیں رکھتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ دونوں جہان کی کامیابی، دنیا میں کوئی شخص کما کے وہ انتہائی درجے کی کمائی کر کے کروڑ پتی، ارب پتی بن جائے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ امیر ہو جائے، لیکن وہ صرف دنیا دار رہے، ارب پتی بھی بن جائے، تو اللہ کے بندو یہ کوئی دنیا کی سہولیات یہ کوئی ہمیشہ ہے، دائمی ہے؟ نہیں، یہ کوئی ہم اپنا مستقبل بنانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اور وہ مستقبل ہم دنیا داری کو دیکھتے ہیں، دنیا کی زندگی کو دیکھتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہمارے اپنے مستقبل کا ہمیں پتہ ایک پل بھر کا نہیں ہے، بھروسہ ہی کوئی نہیں ہے ہمارا کوئی مستقبل ہے کہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آنے والی زندگی بہتر ہو جائے، اللہ کے بندو پتہ نہیں آنے والی زندگی ہماری ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں چند سانسیں اور نصیب میں ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں چند دن اور ہم نے زندگی کے جینے ہیں کہ نہیں جینے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم خود دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لوگوں کے جنازوں میں شامل ہو رہے ہیں، اپنے اپنے سے کم عمر لوگ نوجوانی میں لوگ داخل ہوتے ہیں، جوانی کے اندر ابھی داخل ہوتے ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی شادی ہوتی ہے، ایک دن شادی ہوتی ہے، دوسرے دن ان بیچاروں کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ کیا مستقبل ہے جس کے بارے میں لوگ سوچتے رہے، اور سوچ کر جناب وہ پہلے جناب پڑھتے ہیں، دنیاوی تعلیم پڑھتے ہیں کہ جناب مستقبل ہوگا، جی بچے ہوں گے ان کا مستقبل ہوگا، اور شادی ہوگی تو پھر جناب مستقبل ہوگا۔ تو پڑھ کے وہ دنیاوی تعلیم پڑھ کے جوان ہوئے، اور پھر جناب وہ دنیاوی طور پر وہ شادی کی، اور وہ جو دنیا کا مستقبل سوچ رہے تھے، مستقبل شروع ہونے سے پہلے خود ختم ہو گئے، مستقبل شروع ہونے سے پہلے خود ہی ختم ہو گئے۔ تو کیا کامیابی ہے یہ؟ کون سے مستقبل کی ہم بات کریں؟ بندہ مومن کا مستقبل مرنے کے بعد ہے، مسلمان کا مستقبل مرنے کے بعد عالم برزخ یا عالم محشر ہے، قبر کے اندر ہے یا قیامت والے دن سے بعد شروع ہونے والا ہے۔ اس مستقبل کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے، اور ہماری جو یہ فیلڈ ہے، ہمارا جو شعبہ ہے، اس پر ہمیں ناز کرنا چاہیے، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بارہا شکر بجا لانا چاہیے
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس شعبے سے وابستہ فرمایا ہے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے اس طریقے سے قبول فرمایا کہ اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ ہم دین حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کی خدمت کرتے ہیں تو جتنی بھی زندگی ہے یہ تو ختم ہونے والی، اگر دوران طالب علمی ہمیں موت آ جاتی ہے تو پھر بھی شہادت ہے، مرتے ہی فوری طور پر جنت ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اپنا علم جو حاصل کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، اس کو سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سکھانے کی سسٹم میں آ جاتے ہیں، اس سلسلے میں آ جاتے ہیں، یا ہم نماز پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، یا ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اندازہ تو کریں کسی شخص کو نماز پڑھتے اگر موت آ جاتی ہے تو لوگ اس پر رشک نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین ہم نے اپنے علاقے میں دیکھے، قبلہ پروفیسر حافظ منظور احمد صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم نے دیکھا کہ فجر کی سنتیں انہوں نے ادا کر لیں اور فجر کی جماعت انہوں نے کروانی ہے، تو اس سلسلے میں وہ گھر سے نکلتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے، ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو لوگوں کو رشک نہیں آیا ایک اللہ والے پر، ایک حافظ قرآن پر رشک آیا کہ نہیں لوگوں کو، کہ دیکھیں نماز میں اس نے آدھی نماز پڑھ لی ہے اور آدھی انہوں نے پڑھنی ہے، اور ادھر سے ان کو بلاوا، کتنی خوبصورت موت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس لیے کہ ان کو جب دیکھا جاتا تھا وہ ہاتھ میں قرآن رکھتے تھے، قرآن پاک، کہیں گاڑی میں سفر فرما رہے ہوتے تھے تو ہاتھ میں قرآن پاک رکھتے تھے، پڑھتے ہی جاتے تھے۔ ہم نے دیکھا پیر ابو الاحمد محمد احمد فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کہ انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھ لی ہیں اور فرض پڑھانے کے لیے وہ گھر سے نکلے ہیں، مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو وہاں سے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف بلا لیا، وفات ہو گئی ان کی، تو لوگوں کو رشک نہیں آتا ایسے لوگوں پر۔ جب ہم دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لیتا ہے، تو ہماری زندگی یہی ہے، اب ہماری زندگی کے معمولات ہی یہی ہے، ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، نماز پڑھنی ہے یا پڑھانی ہے، ہماری ذمہ داریاں یہ ہے، ہم نے کسی کو جا کے دین کا مسئلہ سمجھانا ہے یا سمجھنا ہے، تقریر سننی ہے یا سنانی ہے، نعت خوانی سننی ہے یا کرنی ہے، ہمارا کام ہی صرف یہ۔ تو آپ بتائیں کہ ہم ایک شخص دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، دنیا کا کام کرتے اس کی وفات ہو جاتی، ایک وہ شخص ہے جو دین کی خدمت کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کی وفات ہو رہی ہے، یا نعت شریف پڑھ رہا ہے تو وفات ہو رہی، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو وفات ہو رہی، یا قرآن پاک سکھا رہا ہے تو وفات ہو رہی، یا کسی جگہ پر لوگوں کو مسائل سمجھانے کے لیے جا رہا ہے تو وفات ہو رہی ہے۔ اس میں جتنے بھی یہ رستے ہیں آپ سوچ کے دیکھیں، کسی بھی معاملے میں اللہ کے بندے کو موت آتی ہے تو اس کی موت پہ رشک نہیں آتا، اس کا مستقبل ہے اصل، اور اس میں دنیا کے مال سے اللہ تعالیٰ بندے کو کوئی کمزور نہیں رکھتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، دنیا کا مال بھی اللہ تعالیٰ وافر عطا فرماتا ہے۔ تو اپنا ذہن آپ ہمیشہ کے لیے دین کی خدمت والا بنائیں، دین سے بھاگنے والا نہ بنائیں، دین کی خدمت والا بنائیں، دین کی خدمت کرتے رہیں گے تو قرآن پاک بھی ہمارے نصیب میں رہے گا، اگر دین کی خدمت سے منہ موڑیں گے تو قرآن پاک بھی ہم سے منہ موڑ لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک ایک سرکش اونٹ کی طرح ہے، اگر اسے باندھ کر رکھیں گے، اس کی حفاظت کرتے رہیں گے تو قرآن پاک ہمارے پاس رہے گا، اگر ہم اس سے منہ موڑ لیں گے تو یہ بھی ہم سے منہ موڑ کے چلا جائے گا، جتنی محبت اس سے کریں گے اتنی یہ ہم سے محبت کرے گا، اور اس کے یعنی یہ عمل کے ساتھ قائم رہتا ہے، عمل کے بغیر قرآن پاک بھی ہمارے دل و دماغ میں محفوظ نہیں رہتا، یہ بات ذہن۔ اس کے بعد ہے آخری بات میری، اپنی مادر علمی کے ساتھ وفا کرنا، اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ وفا کرنا۔ آپ لوگ ابھی تک ابھرتی جوانیوں میں ہیں یا ابھی تک بچپن میں ہیں، ابھی آپ کے ذہن کچے ہیں، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی آپ دنیا کی اس فیلڈ میں نہیں آئے، یا کسی پکی سوچ میں اچھی سمجھداری میں آپ ابھی تک نہیں آئے، آپ کو بھی پتہ نہیں، ابھی ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو آپ ہماری ہر بات کا کوئی اور مطلب لیتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق، آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے، ایسی باتیں استاد کیوں کرتے ہیں، اساتذہ کرام کو ہم سے کوئی غرض ہے، ہم سے کوئی لالچ ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ہمیں آپ سے کوئی لالچ ہے، ہمیں کوئی غرض ہے
تو آپ میں سے کتنے بچے اگر چلے گئے یہاں قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد تو آپ غور نہیں کرتے آپ کے جانے سے ہمیں سوائے اس دکھ کے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک سے دور ہو کے دنیا داری کی تعلیم کی طرف چلا گیا یا دنیا داری کے کاموں میں چلا گیا، ہمیں اس دکھ کے سوا اور کیا نقصان ہوا ہے؟ آپ میں سے کوئی بچہ یہ سمجھ سکتا ہے، بتا سکتا ہے؟ کوئی بچہ جب قرآن پاک حفظ کر کے یہاں سے چلا گیا وہ دنیاوی تعلیم کی طرف چلا گیا یا دنیاوی کام کاج کی طرف چلا گیا، ہمیں صرف ایک دکھ ہوتا ہے کہ یہ بچہ دین سے ہٹ کیوں گیا، یا ہمیں یہ دکھ ہوتا ہے کہ اس بچے کا جو اصل مستقبل ہے اسے اس کی فکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارا نقصان ہوا ہے؟ کوئی آپ نے دیکھا ہو ہمارے رزق میں کمی آ گئی ہو، ہماری کوئی عزت میں کمی آئی ہو، ہمارے کو مقام میں کمی آئی ہو؟ تو کچھ نہیں ہوا۔ مطلب ہمیں آپ سے کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی طمع نہیں ہے۔ ہمیں آپ سے ایک ہی لالچ ہے، ایک ہی طمع ہے کہ آپ دین کے پکے سچے خادم بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے اور آپ ساری زندگی دین کی خدمت کرتے رہیں۔ آپ کا یہ دین پڑھنا اور پڑھانا قیامت والے دن ہم گناہ گاروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہمارے مرنے کے بعد آپ کا پڑھنا پڑھانا ہمیں بھی فائدہ دے گا اور ہماری بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ ہمیں آپ سے صرف ایک ہی لالچ ہے، آپ لوگ اس کے علاوہ کچھ نہ سوچیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنی مادر علمی سے وفا کرو۔ جامعۃ الحبیب چرستہ میاں خاں یہ آپ کی مادر علمی ہے، جہاں پر طلباء کو یہ درس دیا جاتا ہے کہ بڑوں کا ادب کیا کرے، چھوٹوں سے شفقت کیا کرے، اپنے اخلاقیات کو سنوار کے رکھے، اپنے کردار کو خوبصورت بنا کے رکھے۔ آپ چمکتے دمکتے لوگوں کو ستارے نظر آئیں تاکہ لوگوں کو بھی ذوق اور شوق ہو کہ وہ خود اور اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں۔ جامعۃ الحبیب یہی تعلیمات فراہم کرتا ہے، طلباء طالبات کو یہ تعلیم فراہم کرتا ہے۔ آپ کے کردار اور اخلاقیات سے لوگ متاثر ہو کر دین کی طرف آئیں، دین کو اپنا شعار بنائیں۔ جامعۃ الحبیب صرف یہی تعلیمات دیتا ہے۔ مادر علمی سے ہر اعتبار سے وفا کرو، اپنے اساتذہ کرام سے وفا کرو، کہیں ان کی عزت پر آنچ نہ آنے دو، کسی جگہ پر ایسا کوئی کام نہ کرو کہ لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر تمہارے استاد کی شان پر انگلی اٹھائیں، استاد کی ذات پر انگلی اٹھائیں۔ کس استاد نے اس کو پڑھایا، کس استاد کے پاس یہ رہا، اس نے اس کو عقل نہیں دی، اس نے اس کو سمجھایا نہیں، اس نے اس کو بتایا نہیں، ایسا کوئی شخص نہ کہہ سکے۔ اس بات کا خیال رکھو، کس مدرسے میں یہ بچہ پڑھا، اس مدرسے میں یہ تعلیمات نہیں دی جاتی کہ لوگ نماز پڑھیں، اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ اس کام کو ایسے کرتا۔ اس طرح کا موقع نہ آنے دیں۔ اپنی مادر علمی کے ساتھ یہ وفا کریں کہ ہر جگہ پر یہ ثابت کریں کہ ہمارا ادارہ ہمیں اچھی تعلیمات دیتا رہا، ہمارے اساتذہ کرام ہمیں اچھی تعلیمات دیتے۔ یہ ادارے آپ جانتے ہیں کہ کوئی سرکاری طور پر کوئی گورنمنٹ حکومت ان کو سنبھالتی نہیں، مالی اعتبار سے کوئی ان کے ساتھ اس طریقے خاص تعاون نہیں کیا جاتا۔ ادارے جو مدارس ہوتے ہیں یہ صرف اللہ والوں کی محبت سے ہی چلتے ہیں۔ دیندار لوگ جو دین والے ہوتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے، دین کے ساتھ محبت اور پیار رکھنے والے، دین کے طلباء و طالبات اور دین کے اساتذہ کے ساتھ جو محبت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، انہی کی محبتوں سے اور انہی کے اللہ کی راہ میں دیے گئے مال سے یہ ادارے چلتے ہیں۔ یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو آپ جس مقام پر بھی جائیں، ابھی تک تو خیر آپ خود کمانے والے نہیں ہیں، کوئی اتنے مال جائیداد والے نہیں ہیں، لیکن آپ جس بھی شعبے میں جائیں، جس جگہ پر بھی جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے اس ادارے کو آپ مد نظر رکھیں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ادارے کے جو طلباء ہوتے ہیں جو پڑھ جاتے ہیں، وہ یوں سمجھ لیں کہ ادارے کے ستون ہوتے ہیں۔ وہ ادارے کے ستون، ادارے کے اہم روابط اور وہ ادارے کو مضبوط کرنے کے کلے ہوتے ہیں۔ ایسے کہ وہ جہاں پر بھی ہوتے ہیں ادارے کی تبلیغ کا باعث بنتے ہیں، ادارے کی ترویج کا، اس کی ترقی کا باعث بنتے ہیں ہر اعتبار سے۔
آپ کے دل کے اندر ہر وقت ہر اعتبار سے اس ادارے کی اور اپنے اساتذہ کرام کی محبت رہنی چاہیے، ہر موقع پر ہر اعتبار سے ادارہ کی محبت کردار کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے رہنی چاہیے۔ جب یہ محبت آپ کے دل میں ہوگی تو انشاءاللہ سارے معاملات آپ کے درست ہوں گے۔